زیادہ درجات ہے ان کے لیے، بہت زیادہ درجات۔ کون کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میری تو زبان ہے صرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کل قیامت میں اللہ علماء کو روک دے گا جنت جانے سے، لیکن کہے گا اکیلے مت جاؤ، لا تدخلوا جنہ، جنت میں اکیلے مت جاؤ، بلکہ اشفعوا لا تشاء، جس کو چاہو تم اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ یعنی سفارشی کا، شفاعت کا حق اگر کسی کو ہوگا، انبیاء کو، علماء کو اور شہداء کو، تین لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ادھیکار ہے۔ یہ بات حدیث کی تفسیر کی کتابوں کے اندر علماء مفسرین نے لکھی ہے۔ تو علم سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، علم سے انسان کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ شریمد بھگوت گیتا میں کہا گیا، میں نے خطبے میں پڑھا، 6 اور 7ویں ادھیائے میں یوں کہا ہے، صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو میمتم گیانی، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو میمتم آستھتہ سہی یکتاتما مامیو متمام گتم۔ تم میں سے جس انسان کے پاس گیان ہو اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو، اس لیے کہ گیان اس کے اندر ہے۔ گیان کس کی صفت ہے؟ گیان ایشور کی صفت ہے۔ علم، جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہاں شریمد بھگوت گیتا میں پنڈت کیول آنند جوشی نے جو تفسیر کی، جو گیان ایشور کا ہے وہ اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو گویا اس انسان کے اندر ایشور آ گیا۔ جب ایشور کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس ایشور کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو سمان دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جس کے اندر اللہ کا نالج آ جائے، جس کے اندر شریعت کی جانکاری آ جائے، جس کے اندر شریعت کے بارے میں ان کو اچھی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے، شریعت کے علم سے، ان کی عبادت تو نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان کی عزت کر سکتے۔ ان کی عزت کی وجہ سے اللہ کے نبی خوش ہوتے۔ جب اللہ کے نبی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہوگا۔ یہ زبان میری ہے، لیکن میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو لا شک اور لا ریب جو قرآن کی تفسیر کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات مفسرین کے ذریعے سے کہلوایا۔ اسی لیے مذہب اسلام میں علم کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ مذہب اسلام میں علم کو آگے بڑھانے والے صحیح عالم دین کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے علم دین قرآن کریم کی روشنی میں شریمد بھگوت گیتا کے روشنی کے اندر یوں کہا گیا، گیانی تاتمیو میمتم آستھتہ سہی یکتاتما مامیو متمام گتم، کہ اس زمین پر جس کے اندر ایشور کا گیان ہو، اس زمین پر جس کے اندر شاستروں کا گیان ہو، ان کو محض گیان کے بنیاد پر، محض تعلیمات کے بنیاد پر ان کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی اور ان کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علم کی بنیاد پر، علم اللہ کی صفت ہے، اگر آپ علم کی توہین کریں گے تو آپ کفر کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ ان کا سمان ہونا چاہیے، علم کا عزت ہونا چاہیے، اور جو صحیح عالم دین ہو ان کی صحیح عظمت کے ساتھ ان کی زیارت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ اس دنیا میں جب نہیں رہیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ سلسلے نبوت کے ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ کا کام آپ کے بعد کون کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال تک صحابہ ہوں گے، صحابہ کے بعد کون کریں گے اس کام کو؟ اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ انس، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں،
میں چلا جاؤں گا، لیکن اس زمین پر ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمارے کام کو کرے گی، اور وہ جماعت میرے وارث ہوں گے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں چلا جاؤں گا، میرے کام کو علماء سنبھالیں گے، اور یہ علماء میرے وارث ہوں گے۔ میرے وارث دولت کے وارث نہیں، بلکہ علم و شریعت کے وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس زمین پر اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے، اسی لیے ان علماء کرام کی عزت ہونی چاہیے زمین پر، ان علماء کرام کا احترام ہونا چاہیے اس زمین پر۔ اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد اگر سب سے مقدس کوئی جماعت اس زمین پر ہے تو وہ صحیح علماء کرام کی جماعت ہے۔ اگر علماء نہ ہو اس زمین پر، میرے بھائیوں میں 100 بار قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی ہماری سر پر جو ٹوپی اور داڑھی ہے یہ کب کی مٹا دی جاتی اس زمین سے، اس ایشیا مہادیپ سے۔ ہمارے علماء کی قربانی ہے کہ یہ دین آج تک ہمارے پاس موجود ہے، جگمگا رہا۔ انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ انگریزوں نے پوری کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، پوری ترتیب بنا لی تھی انہوں نے کہا کہ ارے یہ ٹوپی اور داڑھی والے ہر تیسرے دن لڑنے کے لیے آ جاتے، ان کو طاقت ملتی کہاں سے، ذرا پتہ کرو تو۔ پتہ کیا گیا کہ بھئی ان کے علماء جو قرآن پڑھ کر ان لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے ان لوگوں کو طاقت ملتی ہے، ان سے ان لوگوں کو ان کا پاور ہاؤس قرآن اور قرآن پڑھ کر سمجھاتے ہیں علماء کا۔ نوٹ ڈاؤن کرو کون کون عالم دین ہے، کون ہے، پکڑو ذرا دیکھو کون ہے جو اس طرح جو اس قرآن کا ایکسپلین کر کے سمجھاتا ہے۔ عوام قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ قرآن صرف تلاوت کر سکتے ہیں، معنی مطلب نہیں سمجھ سکتے، ان کی تفسیر تو ہمارے علماء ہی کر پائیں گے۔ اسی لیے چند علماء کرام کے نام لکھے گئے، اور ان علماء کرام کو پھر وہ سزا دی گئی اور وہ درد و تکلیف سے گزارا گیا۔ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی تاریخ اور اسی جماعت اور انہی اپنی علم کی روشنی میں انگریز کے دانت کھٹے کرنے والے اس جماعت کا نام آج جمعیت علماء ہند ہے۔ میں انہی علماء کرام کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کی قربانی کیا رہی؟ اگر علماء آج زمین پر نہ ہو، علم آج زمین پر نہ ہو، مدارس آج زمین پر نہ ہو، تو ہمارے بچے ان کے عقیدے ختم ہو جائیں گے، ان کے عقائد کے اندر فتنہ اور فتور پیدا ہو جائے گا۔ میں راجستھان ایک 1.5-2 سال پہلے جانا ہوا تھا، ایک بنجر علاقے میں 90 کلومیٹر دور شہر سے۔ کیسے ہم لوگ بائک میں پہنچے تھے وہاں پہ، جلسے میں نہیں بلکہ خصوصی دعوت میں اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے لے کے گیا تھا۔ وہاں دیکھے تو ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف گنیش جی کی مورتی۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا میٹر ہے بھائی، آپ جزدان میں قرآن رکھے ہوئے اور ایک طرف گنیش جی کی مورتی آپ نے رکھی ہوئی، ذرا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا کون سے گناہ کا کام ہے یہ، ایک طرف قرآن ہے اور دوسرے طرف اس کی تصویر ہے جس پر قرآن نازل ہوا، یعنی گنیش جی کو وہ محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کی بستی میں بتائیے کہ ذرا کوئی مسجد ہے، کوئی مکتب ہے، کوئی مدرسہ ہے؟ بولا مولانا یہاں تو صرف عیدین کی نماز ہوتی ہے، بس باہر سے ایک حافظ صاحب کو بلاتے ہیں اور ہم لوگ 45 لوگ ہیں، عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ جمعہ کا پتہ، نہ کچھ نہیں، نہ تقریر، نہ تحریر، نہ مکتب، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ شریعت، کچھ نہیں۔ صرف 25 سال کے لیے درس و تدریس کا کام مدارس، مکاتب، مساجد میں تالے ڈال دیجیے، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیجیے، صرف 25 سال۔ یہ جو نسل ہے نا، 25 سال کے بعد اگر بدعات و خرافات میں یہ نسل 33 کروڑ نہیں 33 ارب خداؤں کی عبادت کرنے والی ہماری نسل پیدا ہوگی 25 سال کے بعد۔ 25 سال زیادہ نہیں، 25 سال۔ ان علماء کی قربانی ہے، سنت کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو مدارس چل رہے ہیں نا،
انہی علماء کی قربانی کے نتیجے میں آج یہ مدرسہ اور آج جو جگمگا رہا ہے ہمارے بیچ میں، کیا؟ ہمارے سر پر ٹوپی، چہرے پر ہماری داڑھی۔ ورنہ انگریز نے پوری تاریخ طے کر دی تھی۔ کون؟ بخارا اور سمرقند کی تاریخ، اسپین کی تاریخ۔ گھر سے نکال کر پانی کے جہاز میں ڈال کر سمندر کے اندر پانی کے جہاز کو ڈبو دیا جاتا تھا، جہاز کے اندر ڈال کر سمندر میں، بیچ سمندر میں لے جا کر جہاز میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیا جاتا تھا۔ ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو نکال کر بخارا اور سمرقند کے اندر مار دیا گیا تھا۔ اور ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں تلوار لے لیتے ہیں اور آ کر اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہمارا 10 ان کا ایک بھاری پڑ جاتا ہے۔ کہا کہ وہ کون سی طاقت ہے؟ دیکھو ذرا پتہ لگاؤ۔ کہا کہ یہ وہ علماء ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو صرف قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں، اور اسی سے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں یہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی روحانی طاقت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہمارے 10 پر اکیلا ایک ٹوپی داڑھی والا بھاری پڑ جاتا ہے۔ کہا پکڑو، نوٹ کرو کون کون ہے جو اس طرح کا وہ قرآن کا نکالو۔ 3 لاکھ قرآن 3 سال میں صرف دلی کے مدارس سے نکال کر جلائے گئے انگریزوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے مشن شروع کیا کہ یہ پاور ہاؤس ہے، یہ قرآن مٹا دیتے ہیں قرآن کو، اور علماء کو جہاں پکڑتے وہیں پر ذبح کر دیا جاتا تھا یا کھال کے اندر بند کر کے ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن علماء کرام وہ تھے جو انگریز کو 2 ٹوک لفظوں میں کہتے تھے کہ یو آر کافر، تم کافر ہو، تم ظالم ہو، تم ہمارے دیش کو لوٹنے کے لیے آئے ہو، صاف 2 ٹوک لفظوں میں کہتے تھے۔ یہ ہمت، یہ جرأت اگر کسی کے اندر تھی تو یہ ہمارے علماء کرام کے اندر یہ جرأت اور ہمت تھی۔ میرے بھائیو، ان علماء کی قربانی کی وجہ سے بھارت کے اندر، ایشیا بر صغیر کے اندر اسلام زندہ ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہم ناجائز زندگی گزارتے، اس لیے کہ نکاح پڑھانے میں ذمہ داری علماء کرام کی ہوتی، جنازے کی نماز پڑھانے میں سب سے پہلے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک عالم دین کی ضرورت پڑتی۔ عالم دین، صحیح عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کے مصداق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ان کو عہدہ دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے اس زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والے ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، اور انگریزوں سے مقابلے کے لیے سب سے آگے علماء، سب سے پہلے میدان میں علماء۔ یہی جمعیت علماء ہند کی جو تاریخ ہے، کوئی میدان میں نہیں تھا۔ ایک طرف سے ہمارے ہندو بھائی بھاگ جاتے تھے، دوسرے طرف سے سکھ لوگ بھاگتے تھے، کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر مکاتب کے اندر پڑھانے والے ہمارے علماء کرام میدان میں لڑتے رہے، لیکن جب 1919 میں جب ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا قتل و قتال ہوا امرتسر کی شہر میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جلیانوالہ باغ، اس 8 فٹ چوڑے راستے میں جلیانوالہ باغ ناچیز کا جانا ہوا۔ اس جلیانوالہ باغ میں ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا ایک پارک ہے۔ اس پارک کے اندر مولانا شوکت کی نگرانی میں 3000 لوگ موجود تھے۔ مولانا شوکت تقریر کر رہے تھے اس دیش کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے۔ انگریز کو پتا چلتا ہے تو دلی سے 2.25 لاکھ آرمی کو لے کر پہنچتا ہے، اور مشین گن وہ اسی گیٹ پر لگاتا ہے جو صرف ایک راستہ تھا، 7 یا 8 فٹ چوڑا وہ راستہ ہوگا، اسی پر مشین گن فٹ کرتا۔ اس کے بعد جب ٹوٹل لوگ وہاں پر محو گفتگو تھے، سارے مولانا شوکت کی تقریر سن رہے تھے، تو انگریزوں نے بیک وقت مشین گن چلانے کا آرڈر دیا۔ 1500 لوگ تھے جن کے سینے اور پیٹھ چھلنی کر دیے گئے تھے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، علماء دیوبند سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی
अगर मैं झूठ बोलता हूं, आप जलियांवाला बाग जाइए, लेकिन आज भी आपको वहां की दोनों कोने में आज भी गोली का निशान मौजूद है। उसको चूने से ऐसे गोल सर्कल बना दिया गया। वो कुआं भी मौजूद है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से मशीन गन की गोली चल रही और उधर से लोग देश को आजाद करने के लिए कुछ लोग सीना तान कर खड़े हो गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर जाकर कूद पड़े। आधा कुआं भर गया था लाशों से। ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी। जब हमारे उलमा ने देखा कि अंग्रेज बेलगाम हो चुका है, ये जनरल डायर, ये हराम खोर, ये नालायक, ये हमारी इस देश की खून से इस जमीन को रंग दिया और देश को लूटना चाहता है, तब जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई 1919 के अंदर। और जमीयत उलमा हिंद में सबसे पहले मौलाना शेखुल हिंद दूसरे सदर बने। उनके बाद फिर ये तरतीब चलती। अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में अगर कोई होता है तो हमारे जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से हर मैदान में, हर मुहाज में अंग्रेज के खिलाफ नारा लगाने के लिए और उनसे मुकाबले के लिए मैदान में रहते थे। एक मौके पर मौलाना कासिम नानोतवी, दारुल देवबंद के बानी, उनके लिए अरेस्ट का वारंट निकाला गया। मौलाना कासिम नानोतवी को खबर पहुंची कि आपके लिए आपको गिरफ्तार करने का आपको वारंट निकाला गया। आप हमारे शेख हैं, ए मौलाना आप छुप जाइए। 3 दिन तक मौलाना छुपे रहे। 3 दिन के बाद मौलाना सर पर पगड़ी बांध कर मैदान में आते। गांव वालों ने कहा कि मौलाना आप क्यों बाहर आ गए, ये तो आपको देखकर जेल में डाल देंगे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मैं इस नापाक अंग्रेज के डर से जेल में नहीं जा सकता। मैंने सुन्नत अदा की। मेरे नबी गारे हिरा में, गारे सौर में 3 दिन तक रहे थे। हमने वो सुन्नत अदा कर दी। और अब उसके बाद अगर मुझे अंग्रेज फांसी के फंदे पर लटकाएगा तो मैं इसके डर से छुपने वाला नहीं हो। ये थे हमारे उलमाए देवबंद। उनके बाद फिर आइए, उनके बाद मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल अरब वल अजम, जो अरब में मस्जिद नबवी में बैठकर कई साल तक हदीस का दर्स देने वाले, और जब हमारे मुल्क में आए तो यहाँ पर भी अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए अगर कोई मैदान में था तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने दारुल देवबंद के सिहन पर एक कीकर का दरख्त लगाया जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं। किसी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुम पागल हो गए हो, कोई गुलाब का फूल लगाता है और कोई चमेली का फूल लगाता है, ये तुम कांटेदार दरख्त को क्यों लगाए हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैंने सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए इस दरख्त को लगाया है। तुम्हें पता होना चाहिए नबी एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा से जो बैत ले रहे थे, बैतुर रिजवान, वो दरख्त कीकर का दरख्त था। इस जमीन पर अगर सच्चा आशिक रसूल देखना है तो हुसैन अहमद मदनी को देख लो। अगर इस जमीन पर जमीयते उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी सर्वकफ सर्वबुलंद उलमाए देवबंद। मेरे भाइयों, तो मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने यह कहा कि मैंने इसलिए कीकर का दरख्त लगाया है ताकि मैं ये जब भी इस पेड़ को देखूं। मौलाना एक रोज आते, हर दिन आके चक्कर लगाते उस पेड़ का। तो किसी ने पूछा, माली ने पूछा कि मौलाना क्या है इसका मकसद, क्या है बताइए जरा, आपने क्यों ये खारदार दरख्त लगाया आपने? उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी ने बैतुर रिजवान का बैत जो लिया था वो कीकर के दरख्त के नीचे लिया था। मैं इसलिए मैंने लगाया ताकि मुझे अल्लाह के नबी की जिंदगी का वो वाकया हमेशा याद आता रहे। ये सिर्फ मुजाहिद नहीं थे, आशिक रसूल भी थे। मौलाना अरशद मदनी तिरमिजी के सबक में नाचीज भी मौजूद था। मौलाना फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी
کہ سنت کیا ہے؟ سونے کے لیے چٹائی، وہ کھجور کی چٹائی، اور جو تکیہ اس میں کھجور کے تنے ان کے پتے ڈال کر اس تکیے پہ سوتے تھے۔ اس سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میری یادداشت میں کوئی نہیں، ہمارے ابا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ عالی شان سب کچھ مل سکتی تھی زندگی کے اندر، عیش اور آرام، لیکن سب کچھ چھوڑ کر نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں انہوں نے، آج کل ہم لوگ تو بہت دعوے کرتے ہیں کہ آئے ماں عاشق و رسول، میں بہت بڑا محب ہوں، لیکن ہماری زندگی میں ایک سنت نہیں ہوتی۔ کیسی محبت؟ ایک ڈپلیکیٹ محبت میں ہمارے نوجوان چکر لگاتے پھرتے محترمہ کے گھر کے، یا دنیا کی کسی چیز سے محبت ہو جائے تو آدمی طواف کرتا ہے، فین بن جاتا ہے۔ ارے بھائی سچن سے کیوں محبت کرتے؟ اس لیے کہ ہی از اے بھگوان آف کرکٹر، کرکٹ، وہ کرکٹ کا گاڈ ہے، خدا ہے، یہ کہا جاتا۔ سلمان خان سے کیوں محبت کرتے؟ ہی از اے ویری ہینڈسم، ہی از اے ویری ہینڈسم ایکٹر۔ اچھا چلو، خوبصورتی کی وجہ سے کر رہے ہو، ایک انٹیلیجنٹ ڈپلیکیٹ ابھینے، ڈپلیکیٹ اداکار، پردے میں کچھ اور، سنیما گھروں میں کچھ اور، بی ایف ایکس کے ذریعے سے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بتائیے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے کود رہے ہیں، پتا چلا کہ گدے میں کودتے ہیں، اور آپ دیکھ کے واہ کیا سین ہے، واہ کیا سین ہے، اس میں پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ یعنی اگر کوئی ہنرمند ہے جیسے کرکٹ کا بھگوان، چلو بھائی محبت کی ایک وجہ فن بھی ہے، ہنر بھی ہے، چلو محبت کی دوسری وجہ ہینڈسم ہے، چلو محبت کی ایک اور وجہ، تین وجہ سے محبت کرتا، ہنر کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے۔ کوئی آدمی کسی پر احسان کر دیتا ہے تو کہتا ہے یار اس نے برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، تو آدمی احسان من ہوتا، اس سے محبت ہو جاتی کہ نہیں بھائی میرا محسن ہے۔ یہ لوگ ایک ایک دنیا کے اندر کرکٹ کا بھگوان، خود بن گئے پراپرٹی کروڑپتی بن گئے، اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر ٹی وی اتنا دیکھا آپ نے، اتنا دیکھا، اتنا پروموٹ کیا کہ جناب ان کو خدا بنا دیا آپ نے، آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو لولی پاپ بھی نہیں ملا۔ سلمان خان کی، شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر آپ نے کروڑوں روپے کما دیے، لو اتنا اس کو ٹرین کیا، اس کو سوشل میڈیا پہ لاکھوں روپے کما لیے، پیسے کما لیے، آپ کو ملا کیا؟ گناہ 3 گھنٹے سنیما ہال میں بیٹھ کر کے۔ چلو کوئی احسان کرتا اس سے محبت کرتے، لیکن یہ تینوں چیزیں اتم درجے کی، ان میں سے تو ایک کے اندر سلمان خان صرف ہینڈسم، چلو ہینڈسم، صرف ہینڈسم، اندر سے ذات کھوکھلا، سچن کرکٹر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کون کوئی احسان مند آپ کے اوپر، کوئی محسن آپ کو احسان کر دے 2-4 روپے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اتم درجے کی کون فرماتے ہیں؟ ایک محدث فرماتے ہیں ایک حدیث کی تفسیر میں، اللہ تبارک و تعالی نے، ایک صحابی نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام میں جتنی بھی خوبیاں تھیں، ان تمام میں جتنے بھی صفات تھے، وہ ٹوٹل خوبیاں بیک وقت اگر کسی انسان میں دیکھنا ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اگر آپ سلمان خان کی خوبصورتی میں لڑ مر رہے ہیں تو اللہ کے نبی سے بڑا خوبصورت کوئی مائے کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹا تھا، یوں، یہ یوسف کو دیکھ کر کے ان عورتوں نے تو انگلیاں کاٹ لیے تھے صرف، لیکن قربان جائیے اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتے، جناب محمد الرسول اللہ پر نظر پڑ جاتی تو وہ اپنے چھری سے اپنے سینے کو چھاک کر لیتی، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی، کشش تھی جناب محمد رسول اللہ کی خوبصورتی پر۔ تو ہمارے نبی زیادہ خوبصورت، تو اگر خوبصورتی ہی وجہ ہے محبت کی، یہ لوگ تو بڈھے ہو گئے، ڈپلیکیٹ ڈولے شولے بنا کر آپ کو بے وقوف بناتے۔ تو اصلی ہیرو کون؟ محمد۔ اصلی بازوؤں میں طاقت والے کون؟ محمد۔ ہنرمند میں کون؟ محمد۔
कौन सा हुनर देखना चाहते हो अल्लाह के नबी के? कौन सा फन देखना चाहते हो? ताकत आजमाना चाहते हो तो जाओ रस्तम से पूछ, जाओ रुकाना से पूछ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कितनी ताकत थी। खूबसूरती देखनी है, नई हदीस में पूछना चाहते हो तो पूछो वैद व्यास जी से। कहा खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी इतने रोशन थे, इतने रोशन, अपने हुजरे में हम आपकी चेहरे की रोशनी से, हम आपकी चेहरे की चमक से अगर कोई चीज गुम हो जाती थी उसको आसानी से हम खोज पा सकते थे, मिल जाती थी। इतने खूबसूरत थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम। तो हमारे उलमा ने ये भी करके दिखाया। यही सच्चे उलमा, यही उलमा एक लाने वाले, एक मुकद्दस जमात, शरीयत को हम तक पहुंचाने के लिए एक मुकद्दस जमात। अल्लाह के नबी नहीं है, साहबा नहीं है, लेकिन ये बातें हम तक कैसे पहुंचेगी? हमारे उलमा किराम के जरिए से पहुंचेगी। इसीलिए शायद श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी को पता था, इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। कि जो इल्म वाले हैं, सही इल्म वाले, डुप्लीकेट नहीं, सही इल्म वाले, खौफ इलाही जिनमें हो, मेरी बातों पर नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो सही इल्म वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर क्या, फस्अलू अहल जिक्री, यहां जिक्र से मुराद उलमा है। और अल्लाह ने उलमा क्यों नहीं कहा, जिक्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें तफसीर जो की गई है, जिक्र इसलिए कहा है क्योंकि उलमा अल्लाह के जिक्र से मामूर होते हैं। हमेशा वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी नमाज पढ़ाने की शक्ल में, कभी कुरान करीम की तालीम की शक्ल में, कभी जलसे के मंच पर खड़े होकर, कभी बैठकर मसला लोगों को बताने में, गोया कि ये जिक्र है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फस्अलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो इन उलमाए किराम से पूछ लेना। मेरे भाइयों, अगर उलमा ना हो तो सही मसाइल हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज अगर किसी मसले में कोई गलती हो जाती है तो उसकी तस्हीह हमारे उलमा करते हैं। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला मैटर उठा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले में जी ये बेलगाम के घोड़े, ये मीडिया वाले, ये बरसाती मेंढक के टट्टर करने वाले कि नहीं, ये जो मौलानाओं का अपने तरफ से मसाइल पेश कर देते हैं, उलमा का हक सल्ब कर लिया गया है, 4 शादियों की बात करते हैं और फिर जनाब ये 15 साल की उम्र में शादी करा देते हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी है कि ये जबरदस्ती हलाले की बात करते हैं, खुला की बात करते हैं। इन मौलानाओं को जहां जहां पर अपना फायदा नजर आता है वो सही मसला नहीं छुपाकर वो अपने मन की बातें लोगों के सामने पेश करते हैं। ए बेजमीर मीडिया वालों, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, दुनिया के अंदर टोटल मुफ्तियान किराम क्या, टोटल नबी बैठकर और टोटल सहाबाए किराम बैठकर भी अगर ये मशवरा करते कि हम कुरान के इस ऑर्डर को बदलना चाहते हैं तो नबी को भी इजाजत नहीं थी कुरान करीम के मसाइल को और उसके अहकामात को बदलने के लिए। साफ लफ्जों में रब कहता है, साफ लफ्जों में खुदा कहता है, तुम्हारा डुप्लीकेट खुदा नहीं, वो खुदा जो हमेशा से है, वो खुदा कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अरबी है, नहीं समझ में आता है, उठाओ संस्कृत में कहा गया अदबधानी वरुण सवरतानी, इस जमीन पर अल्लाह का कलाम कोई नहीं बदल सकता क्योंकि कलाम अल्लाह का है। ये तुम्हारा संसद नहीं है, ये तुम्हारा पार्लियामेंट नहीं है, ये 390 का आर्टिकल नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये 2 साल 11 महीना में लिखा जाने वाला कानून की किताब नहीं है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। यहां तुम्हारे ये शराबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बैठे हैं कि जो लड़कियों के
साथ जबरदस्ती उनके साथ अय्याशी करके जिना करके अगले दिन बैठ जाते हो पार्लियामेंट में और फिर जो मन में आए वो बिल पास कर लेते हो। ये कानून की किताब, ये अल्लाह की किताब है। इस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से लिखा। कानून बदला जा सकता है, संविधान में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती। क्यों? ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई किताब है। कोई माए का लाल इस कुरान को, इस किताब को नहीं बदल सकता। वो अलग बात है कि समझ में ना आए तो हमारे उलमा ही मैदान में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण यह है कि आरोप लगता है क्या कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है इसमें जो औरत के साथ वो नाइंसाफी की गई है। विरासत का जब मसला आता है इस्लाम में तो लड़के को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा दिया जाता है। ये विरासत का मामला डायरेक्ट अल्लाह का फरमान है। अब ये मीडिया वाले सब उछल उछल के वो कूदते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई ये देखो कितनी बड़ी नाइंसाफी है बेटी के साथ, बेटी को 50% बेटे को 100%। ऐसा क्यों नाइंसाफी? अल्लाह कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम समझते नहीं। आओ हमारे उलमा के पास, समझाएंगे वो। आओ हमारे फुक़हा किराम के पास, वो समझाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। कुरान की बातों को, हदीस के मसाइल को समझाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने इल्म की बुनियाद पर इनके दरजात को बुलंद किया है। इल्म की बुनियाद पर। हाँ, अगर वो अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, अपने इल्म का मिसयूज करता है, तो उसके ऊपर वबाल भी उतना ही है। जो आदमी जिनके पास ज्यादा दौलत हो, कल क़यामत में सबसे ज्यादा वही अटकेगा। हमारे यहाँ एक साहब हैं, तकरीबन 45 साल पावर में रहे। वो मिंबर से लेकर गृह राज्य मंत्री तक बने, वो यानी पूरी जिंदगी उनकी वो रही। तो लोग उमूमन बोलते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है इलाके के लिए। पॉलिटिशियन कुछ करते नहीं जल्दी इलाके के लिए, अपने किसी के लिए कुछ ही होते हैं जो करते हैं कौम के लिए। तो लोग कहते हैं कि अरे इनका तो बहुत बड़ा लंबा हिसाब किताब है। कहते हैं कि गरीब लोग जल्दी जन्नत में चले जाएंगे। अभी कब्र में तो ये वो मुखिया वाली लिस्ट में अटके हुए होंगे, वहीं पर अटके हुए होंगे अल्लाह के सामने में। अभी तो एमएलए का बाकी है, एमपी की रजिस्टर बाकी है, अभी मिनिस्टर की रजिस्टर बाकी है, अभी गृह राज्य मंत्री का नंबर आएगा तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा उनका। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, जितना बड़ा ओहदा होता उनकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बात बिल्कुल जहन के अंदर रखिएगा। तो मेरे भाइयों, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के इस फैसले को ये मीडिया वाले चैलेंज करते हैं। ये देखिए कुरान में क्या लिखा है आपका अल्लाह तो नाइंसाफी कर रहा है। अलायाज़ु बिल्लाह वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो समझने की बात, समझाएं कैसे उसको? हमारे उलमा ही बताते हैं। आओ बैठो, तुमको समझाते हैं मीडिया वाले। देखो, औरत को 50 आधा हिस्सा क्यों, लड़के को पूरा हिस्सा क्यों? कहा टोटल खर्च, पूरी जिम्मेदारी, नान नफका की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर? लड़के के ऊपर होती। उसकी शादी हो जाती, नान नफका की जिम्मेदारी उस पे। उसका बच्चा पैदा हुआ, उसकी परवरिश की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसका भी खर्च उसी के जिम्मे। कोई भी कोई हादसा आ जाए, कोई जिंदगी में परेशानी आ जाए तो कौन परेशान होता है इधर उधर भाग कर? कहां के लड़का, बेचारा मर्द होता है। और मोहतरमा औरत क्या करती? लड़की जो होती है वो जब तक कुमारी अपने बाप के घर पे, और जब शादी हो जाए तो अपने शौहर के जिम्मे। उसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं, कोई बोझ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं खर्च के ताल्लुक से। इसीलिए इसको 100% देकर क्या फायदा? जो बेचारा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको दो ज्यादा। ये रियायत की गई है, ये मसलिहत है। बेजमीर मीडिया वालों, अगर ताकत हो तुम्हारे अंदर तो चैनल के अंदर चलाना। मेरी इन वीडियो को नहीं चलाता है जल्दी, मेरी तस्वीर तो देता है लेकिन मेरी स्पीच जल्दी चलाते नहीं है। ये बेजमीर लोग इंसान आए मैदान में, हमारे सही उलमा ही इनको बता देंगे कि शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी मसलिहत रखी। तो नहीं समझते, खामखा की बातें करते। एक इसी तरह का सवाल अभी, ये मैं आपके यहाँ आने से पहले आसाम में था, एक आदमी बाज़ाब्ता अच्छा पढ़ा लिखा आया, आकर बोला मौलाना मर्द के लिए 70 हूर है मरने के बाद जन्नत में, औरत के लिए क्यों नहीं है?
عورت کے لیے کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ واقعتاً بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ ناانصافی. مرد جنتی ہے تو 70-72 حور, کہیں 70 ہے کہیں 72 ہے, 70 اور 72 حور, اور بیچاری عورت اگر جنتی ہے تو اس کو. تو ہم نے ان کو یہ کہا, ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے تو کیا ہونا چاہیے؟ باضابطہ پرچی میں دیا لکھ کر کے کیا ہونا چاہیے. بولا مرد کے لیے اگر 72 حور ہے, یعنی مرد عورت چاہ رہا ہے, حور چاہ رہا ہے, اس کو اللہ دے رہے ہیں, تو عورت کیا چاہے گی؟ تو اور ہم تو بولا کہ عورت کو مرد چاہیے. ہم نے کہا کہ 72 مرد, اور کیا ملنا چاہیے بولیے؟ تو بولتا ہے کہ ہاں ایسا ہی قرآن میں آ جانا چاہیے. ہم نے کہا کہ یہ کوئی عورت, ایک مرد کے اندر اللہ نے اتنی شکتی اور طاقت دی ہے کہ وہ 4 عورت کو کئی عورتوں سے سمبند بنا سکتا ہے, لیکن اسلام میں جائز طریقے پر اگر ایک مرد چاہے تو 4 عورت کو بیوی بنا کر 1 گھنٹہ 1 رات 2 رات جو بھی ہے ان کے اندر شکتی, وہ ان کے ساتھ خواہش پوری کر سکتا ہے. مرد کے اندر ہے, مرد زندہ رہے گا. ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کئی سارے جو 300 600 بیویاں رکھتے تھے. ابھی ایک بادشاہ کا میں نے وہ کیا تھا کہ ان کے اندر 100 بیویاں تھیں. نہیں بیویاں چاہیے اس کو, نہیں عورت چاہیے, بیوی نہیں. اور اپنے پسند کی عورت چاہتا تھا وہ. اگر کسی کی ناک موٹی ہے پتلی کرنی ہے تو سرجن کو رکھتا تھا کہ بھئی اس کی سرجری کرو. اتنا بڑا عیاش انسان گزرا ہے. چلیے ٹھیک ہے, مرد تو کر سکتا, عورت کر سکتی کیا؟ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے, اگر اس کو 72 مرد دے دیں تو اسی میں سے 30-35 کا تو سر پھوٹ جائے گا. کیسے پھوٹے گا؟ کہے گا کہ نہیں میں پہلے, وہ کہے گا نہیں میں پہلے, وہ کہے گا نہیں میں پہلے. جنگ ہو جائے گی وہاں. اور خدا نہ خواستہ 5 نے یا 10 نے قبضہ بھی کر لیا, وہ عورت صبح زندہ ملے گی؟ نہیں مل سکتی. اس کا جنازہ, میت, کفن دفن سب کرنا ہوگا. یہ دیکھ لیجئے. اب میں نے ان کو یہی جواب دیا, میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہم نے کہا چلیے مرد بول سکتا, اللہ نے نظام فطرت کے تحت حساب کتاب بنایا. اللہ ایک مرد بول سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس 4 بیوی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ نے اجازت دی ہے, آپ سب کے ساتھ برابری کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں, بول سکتا. لیکن کیا کوئی عورت بول سکتی میرے پاس 4 شوہر ہیں؟ بول سکتی کیا کوئی؟ اگر کوئی بولے تو وہ کہیں گے لا حول بلا قوت, 4 شوہر ہیں تیرے, بڑی بدکردار عورت ہے تو, ہے کہ نہیں؟ بتائیے. دیکھیے یہ نظام فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم نے کہا رے پاگل آدمی, وہاں اللہ وہ دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا من چاہے وہاں پر اللہ وہ عطا کرے گا. ایک پھر دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ مولانا وہاں تو شراب بھی اللہ دے گا, قرآن میں ہے, بڑے عیش کی زندگی دے گا, شراب بھی پئیں گے, دنیا میں منع, جنت میں وہی چیز جائز. یہ سب سے پہلے یہ بے لگام گھوڑی, یہ آج تک والی ایک لیڈی ہے, یہ مولانا آپ کی شریعت میں یہ کیوں آپ لوگ کہتے ہیں شراب ناجائز, اور آپ کے قرآن میں ہے کہ جنت میں شراب, جنتیوں کو شراب. ہم نے کہا کہ بھئی شرابن طہورا ہے وہ شراب پی کر یہاں جو دنیا میں کبھی ادھر کرتے ہو, ویسا نہیں ہوگا. وہاں پر شرابن طہورا, وہ شراب پینے کے بعد دل دماغ پاک ہوگا. اور یہ 72 کی بات جو کر رہے ہو نا, 72 حوروں کا سردار وہی اس کی بیوی ہوگی جو ایک بیوی ہے. اور اگر اس کی خواہش ہوگی کہ نہیں بھئی ہم کریں شاہی, کسی سے شادی رشتہ نکاح, وہ جو چاہے اور جو جائز ہو اللہ اس کو عطا کرے گا. وہاں اگر کوئی کہے گا کہ نہیں بھئی ہم کو یہاں پر کوئی غلط کرنا ہے, غلط چیزوں کا تصور اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہوگا. جنت ایک ایسی چیز ہے. تو اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالوں کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے, کوئی دفاع کر سکتا ہے تو ہمارے علماء کرام ہیں. اسی لیے خدا کے واسطے ہمارے علماء کرام کی بقا مدارس پر ڈیپینڈ ہے. ہمارے مدارس باقی ہوں گے, حفاظ پیدا ہوں گے, مدارس باقی ہوں گے, علماء محنت کریں گے. ہمارے مدارس باقی ہوں گے تو علماء کرام میدان میں آئیں گے. اگر علماء ہوں گے تو صحیح مسئلے کا ہم تک پہنچے گا کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمارا جوان ہے, آج ہمارے جوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے.
کبھی کبھی بہت غلط راستے پر چلا جاتا ہے. اگر ان نوجوانوں کی رہنمائی نہ ہو, رہبری نہ ہو, تو کہیں کہیں پر ہمارے نوجوان کفر کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء کرام کو گارجن بنایا ہے, اور ان علماء کرام کی صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری ہوتی رہی تو ہمارے جو نوجوان ہیں یہ غلط راستے پر چلنے سے بھی باز آ جائیں گے. ان کو ان کی جوانی کے بارے میں بتائیں گے. آج ہمارا نوجوان 15 سال سے لے کر 40 سال کا, 35 سال کا, 30 سال کا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ ان کی رہنمائی رہبری کرنا بہت ضروری. آج ہم نے آپ کی جو حالت دیکھی یہاں لاتور کے نوجوانوں کی, طبیعت بہت خوش ہوا, لیکن ایک آپ کے عمل سے میں تھوڑا ناراض ہوں. وہ نہیں کرنا تھا, علماء نے منع کیا بھی ہوگا, لیکن وہی کبھی کبھی جب رہنمائی نہیں ہوتی ہے تو غلط کام کر بیٹھتے. وہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے جوش میں پٹاخے پھوڑ دیے. آپ علماء ہیں, سمان کیجئے, بہت اچھی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی تواضع کی بات ہے. لیکن اگر کچھ نوجوان, ظاہر سی بات ہے علماء نے منع کیا ہوگا, لیکن یہ غیر شرعی کام ہمارے جو نوجوانوں کے دل و دماغ میں تھا کہ انہوں نے بھی عقیدت سے کیا ہوگا. لیکن میرے نوجوانوں, پٹاخے چھوڑنا شریعت اسلام کے خلاف کام ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے اس جلسے کو کامیاب کیا, اور خصوصاً نوجوانوں نے کیا. نوجوان اس ملت کی تقدیر ہے, نوجوان اس ریڑھ کی ہڈی ہیں. آج 5000 حماس کا نوجوان ہے جنہوں نے اسرائیل کو گھٹنے پر لا کر ٹیک دیا. صرف 5000 نوجوان ہے جنہوں نے اپنی جوانی اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے انگریز کو بتا دیا کہ انگریز تمہاری گولیوں میں اتنی جرأت نہیں ہے جو ہمارے سینوں تک پہنچ سکے. حماس میں 35,000 تقریباً جوان ہے شاید, لیکن 5,000 جوانوں نے صرف ابھی اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. پتا ہے وہ نوجوان کون ہے؟ وہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. پانی نہیں ملتا ہے تو وہ تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں, اور سر پر پگڑی باندھ کر میدان کارزار میں ہوتے ہیں. گویا اس وقت اگر صحابہ کی جماعت دیکھنی ہے تو حماس کے نوجوانوں کو جا کر دیکھ لیا جائے. اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی. حضرت حنظلہ نے اپنی نئی بیوی کو اس پہلی رات میں چھوڑ کر میدان کارزار میں چلے گئے تھے. جب اتنی قربانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے رحمت اور نصرت نازل ہوتی ہے. نوجوانوں, اللہ نے جوانی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جوانی کی انمول دولت سے نوازا ہے. بڑی قیمت ہے اللہ کے نظر میں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, شاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی الجنہ. جو نوجوان اللہ کی یاد میں اپنی جوانی کو پروان چڑھاتا, جو نوجوان اللہ کی یاد میں دل و دماغ میں اللہ کی یاد کو بساتا, جو نوجوان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا, جو نوجوان سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے, فہو فی الجنہ, وہ نوجوان جنت کے اندر ہے. اگر آپ شریعت سے جڑتے ہیں, اگر آپ قرآن سے جڑتے ہیں, نوجوانوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی روحانیت آتی ہے, کیسی طاقت آتی ہے. ایک ادھارن پیش کرتا ہوں, میں نے شاید کیا تھا, ان کے ادھارن پیش کرنے پر کچھ لوگوں نے میرے اوپر ایک قانونی کارروائی بھی کی تھی جو کہ اسمویدھانک اللیگل بیان نہیں تھا. وہ بیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن پڑھتا تھا, ڈیلی ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا. ایک مسجد 1799 کے اندر انہوں نے بنائی, بہت بڑا شہزادہ, بہت بڑا بادشاہ, انہوں نے بنائی مسجد, اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی ڈالیں گے جن کی 40 سال سے کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو, یعنی کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو, یعنی ٹائم پر انہوں نے نماز پڑھی ہو. اس بادشاہ نے اعلان کیا. اعلان بادشاہ بھی تھا اور اس وقت کا عابد بھی تھا, اس وقت کا بڑا اللہ والا بھی تھا. پتا ہے اس شخص کا نام کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو شاید معلوم نہ ہو اپنے ہیرو کا نام. آپ ہی کے قریب کرناٹک کے اندر شری رنگا پٹنم میسور کے اندر ایک شیر جو آج بھی مدفون ہے, ان کا نام فتح علی خان ٹیپو سلطان ہے. اس ٹیپو سلطان نے کہا
ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جوانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہی آئے بنیاد ڈالنے کے لیے جن کی 40 سال سے کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ میرے جوانوں دیکھو، کوئی نہیں آئے 40 سال تک جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ نماز قضا کا مطلب یعنی ایک جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں نہ پڑھ کر دوسرے وقت میں پڑھنا، اس کو قضا بولتے ہیں۔ اگر آپ ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، نماز کا وقت ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کبھی بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ بات ہے، فضیلت ہے، لیکن جماعت نہیں ملی، وقت میں آپ نے پڑھ لیا تو وہ نماز وقت پہ ادا مانی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، کوئی نہیں آیا تو ٹیپو سلطان ہی آگے بڑھ کر مسجد کی بنیاد کے لیے اینٹ رکھی، اور انہوں نے پھر سب سے کہا کہ میری آج تک میں اس اپنی حقیقت، اپنی اس راز کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن مجبوری آ گئی، بتانا پڑ رہا ہے کہ میری 40 سال سے کبھی بھی میری کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ شیر ہندوستان ٹیپو سلطان۔ یہی نہیں، جس دن جنگ ہوئی، جس دن وہ شہید ہوئے، اس دن دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آج تک تاریخ میں ایسا یودھا نہیں دیکھا، یا تو کوئی ایک ہاتھ سے گھوڑے کو پکڑتے دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، یا ایک ہاتھ سے ڈھال پکڑتے دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد کے اندر ایسی کون سی طاقت تھی اس دن جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ کون سی طاقت تھی؟ تو یہ مورخ نے لکھا ان کے بارے میں کہ ڈیلی ٹیپو سلطان کا مشغلہ تھا، ان کی روٹین میں شامل تھی یہ بات کہ فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ قرآن کریم روزانہ تلاوت کرنا، ڈیلی معمول تھا بندہ ہوا۔ لیکن جس دن وہ شہید ہونے والے تھے، جس دن ہمارے ہی اسلام کے پلیٹ فارم سے، مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے بے ضمیر عیاش، ایمان فروش، وہ منافق انگریز کے ساتھ مل کر پوری سازش رچی ہوئی تھی کہ ٹیپو سلطان جیسے ہی حویلی سے باہر نکلے گا، تم اندر سے بند کر دینا گیٹ کا، حویلی کا دروازہ، اور پھر باہر ہم دیکھ لیں گے ٹیپو سلطان کو۔ وہی کیا، اس منافق نے، ان کا اپنا تھا، ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کا وزیر اعظم تھا، یہ بے ضمیر انسان ٹیپو سلطان جس دن شہید ہونے والے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 1 نہیں 2 پارے کی تلاوت کر کے میدان میں نکلے، اور پھر جب انگریز کے سامنے میں آئے، جب ان کی تلوار چل رہی تھی تو انہوں نے ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے تلوار کا استعمال کیا۔ انگریزی فوجی دیکھ کر حیران تھے کہ آج اس کے اندر کیا ہے، آج اس کے اندر وہ کون سی طاقت ہے۔ تو مورخ نے لکھا ہے کہ اس دن 2 ہاتھوں میں اسی لیے طاقت آئی تھی کہ اس دن 2 پارے کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان میں تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے سامنے ڈھونگی آ جائے، اگر تمہارے سامنے شرابی آ جائے، اگر تمہارے سامنے کوئی چائے بیچنے والا بے ضمیر اور انسانوں کا قاتل کرسی اقتدار پر بیٹھ جائے اور تمہارے شریعت کو بدلنے کی بات کرے، تو قرآن کریم پڑھ کر سنانا اور قرآن کریم پڑھ کر آنا، تو تم کبھی بھی کمزور نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو، اور حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس دن ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں اگر دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی تو وہ طاقت اللہ نے 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کی بدولت عطا کی تھی۔ اگر آج بھی ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت سے جڑ جائیں، پابندی صلاۃ سے اگر ہم جڑ جائیں، میرے بھائیو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کہ اللہ کوئی موسیٰ بن نصیر کو بھیج دے۔ ہم یہ اعلان دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے بھارت کے اندر پہلی فتح کا جھنڈا محمد بن قاسم الثقفی نے گاڑا تھا، نوجوانوں کتنی عمر تھی؟ 17 سال کا جرنیل تھا محمد بن قاسم الثقفی۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف اور اس وقت کا بادشاہ ولید بن عبد الملک، راجہ داہر نے کہا کہ اے محمد، تم اپنے کسی بڑے لیڈر کو بھیجو۔ محمد بن قاسم الثقفی نے کہا کہ بڑا لیڈر میں ہوں، میرے 17 سال پر مت جانا، میری بازوؤں کی طاقت پہ جانا۔ آج ہمارا نوجوان تو پڑیا کھا کر، آج ہمارا نوجوان شراب پی کر، آج ہمارا نوجوان اناپ شناپ چیزیں کھا کر اندر سے کھوکھلا ہو چکا۔ ہوا پہلوان پھونک مارو تو اڑ جائے۔ محمد بن قاسم الثقفی 17 سال کی عمر کا یہ نوجوان
राजा ताहिर को कहता है कि मेरी हाइट पर मत जाओ, अगर तुमको ताकत देखनी आओ मैदान में। सबसे बड़े बहादुर को वो हज्जाज, सबसे बड़े बहादुर को उस वक्त का बादशाह राजा ताहिर ने भेजा। एक तलवार से हमला किया, एक हमले में उसका सर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये ताकत थी ईमान की, ये ताकत थी कुरान की तिलावत की, और ये ताकत होती है हमारे नौजवानों में अगर उसकी सही रहनुमाई और सही रहबरी की जाए। तो आज इस कौम का मक्खन कोई है तो हमारे नौजवान है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए कहलवाया कि हमारे नौजवानों के बारे में स्पेशल सवाल होगा मरने के बाद। वन अल्लाह के नबी की एक हदीस है, वन उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहाँ खत्म करके आए, पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गया। लेकिन नहीं, क्या कहा, वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ पुरानी करके आए बताओ। उस वक्त क्या बताएंगे हमारे नौजवानों? हम असल अपना मार्गदर्शन कभी कभी भूल जाते हैं। इस वक्त अगर आपको सही रास्ता चाहिए, अगर आपको सही मनहज चाहिए, तो आप कुरान और शरीयत से जुड़ जाइए। कुरान और शरीयत से अगर जुड़ जाएंगे तो हमें कभी उम्मीद है कि हम कभी भी ये जितने भी बातल और अगयार हैं जो आपकी शरीयत को मिटाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये मुसलमान इस देश के अंदर में खामखा भीड़ बढ़ा रहे हैं, ये मुसलमान इस देश के अंदर, कभी कभी हम अपना हक का मुतालबा करते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम चले जाओ पड़ोसी मुल्क। आपके महाराष्ट्र का एक मंत्री बोल रहा है आजकल, हमारे मराठा के जो मराठा भाई हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हक मार कर तुमको दे देंगे, और जो मुसलमानों को चाहिए रिजर्वेशन, उनको उनका हक चाहिए, इनको भेज दो पड़ोसी मुल्क। क्यों? 10 लाख मुसलमान ईमान वाले कत्ल किए गए हैं आजादी के वक्त में, 10 लाख। मिनिस्टर साहब, आप 10,000 नहीं थे, 10 लाख हम थे। उनमें भी अक्सरियत 65,000 ये टोपी और दाढ़ी वाले की थी जो मदरसे में पढ़ाते थे। 10 लाख। और अंग्रेज भी अगर डरता था तो कलिमा पढ़ने वालों से डरता था, आपसे नहीं डरता था। आप तो उनके सपोर्टर थे, आप तो माफीनामा लिखते थे, ओ मुझे फॉरगिव मी माई सेल्फ एंड आई विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। अगर अपने ईमान का किसी ने सौदा नहीं किया था तो वहां कलमा पढ़ने वाला था, ईमान वाले थे। 10 लाख लोगों को मारा गया कलमा पढ़ने वालों को, उनमें से 60 से 65,000 खालिस उलमाए किराम थे, इनकी निगरानी के अंदर मारा गया। इसीलिए अगर कोई मुतालबा करता है, नौजवानों, सिर्फ शाहरुख खान की फिल्मों ने कितनी भी बिजनेस किया ये नहीं, आपको एक एक चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए, और आपको एक एक तारीख के बारे में पता होना चाहिए। मोबाइल के अंदर गलत चीजें देखते हो, गलत चीजें पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी इस मोबाइल को इस्तेमाल करो सही कामों के लिए। कुरान पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, PDF पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया के अंदर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने भारत का संविधान पढ़िए, आप अपने भारत की तारीख पढ़िए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको कोई पूछता है, यही मिसाल के तौर पर ये झंडा है, ये झंडा क्या है? बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये झंडा इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का जो धार्मिक झंडा है वो यही है, हरा नहीं है। जो हरा रंग बना दिया गया है ना, कि हरा रंग समझते हैं कि मुसलमानों का झंडा, नहीं। ये जमीयत उलमा का जो झंडा है, ये इस्लामिक झंडा। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना से जो मक्का गए थे, उस वक्त कोई झंडा था तो वो यही झंडा था, जमीयत उलमा का इस्लामिक झंडा ये है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने परसों मेघालय में जलसे में जा रहा था, जब मैं तो गुवाहाटी आए लेने के लिए, तो वो ये रेड कलर का ये जो झंडा है इनके गले में, जो रुमाल है, वही लगा करके आए। हमने कहा कि ये क्या है? तौलिया, जो रुमाल रेड कलर का, लाल कलर का। वो क्या बोलता है? मौलाना ये जलसे का झंडा है। हमने कहा वो जलसे का भी झंडा होने लगा। ये जमीयत का झंडा नहीं, ये इस्लाम का झंडा है, मुसलमानों का मजहबी झंडा है। ये अल्लाह के नबी का फतेह मक्का का झंडा है। हमें नहीं मालूम
सलमान खान कौन सी पैंट पहनता है, बेइज्जत दिखता है, वो हमें पता। मेरे नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपसे कोई कहता है, कोई मिनिस्टर कहे कि कोई भी कहे, अगर आपसे यूं कहता है कि मुसलमानों को अगर अपना हक चाहिए, उनको पड़ोसी मुल्क जाना चाहिए, पड़ोसी मुल्क को हमने लात मार दिया है, उसी दिन हमने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद किया। कौम के मैदान में तारीख मुख्तसरन गिनाना चाहता हूं। 1755 में अंग्रेज से सबसे पहले लड़ाई की गई। लड़ने वाला कौन? नवाब सिराजुद्दौला, कलिमा पढ़ने वाला। मुर्शिदाबाद बंगाल की प्लासी की जंग में दूसरी सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला अंग्रेज के खिलाफ कौन? टीपू सुल्तान। 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम मैसूर में अंग्रेज से कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1799 के बाद 1831 में मौलाना सैयद शाह इस्माइल और मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये 70 लोगों को बालाकोट की पहाड़ी पर लेकर 1831 के अंदर गए, शहीद हो गए। अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वो जमात थी, उलमा की जमात थी, कलमा पढ़ने वालों की जमात थी। हम ज्यादा हकदार हैं इस देश में रहने के लिए। तुम पैदा नहीं हुए थे जो आज तुम अलग अलग नारे लगाकर ये जतलाते हो कि ये देश हमारा है। ये देश जितना कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वालों का है, उनसे कहीं ज्यादा ये देश हमारा है। उठाओ, तारीख गवाह है। 1857 में शामली के मैदान के अंदर कौन थे? शामली के मैदान में सर पे कफन बांधकर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे कि नहीं थे? शामली के मैदान में अंग्रेज की गोली मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी को पार किया था कि नहीं किया था? अंग्रेज के सर को तन से जुदा किया था मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने। उसके बाद चले जाइए, 1904 की तारीख पढ़ो, 1912 की तारीख पढ़ो, 1918 की तारीख पढ़ो और 1919 की तारीख पढ़ो, 1931 की तारीख पढ़ो, 1947 की तारीख पढ़ो। सबसे पहले मैदान में अगर कोई नजर आ रहा था तो ये सफेद टोपी और सफेद पगड़ी और सफेद कुर्ता वाले मैदान में नजर आ रहे थे। अगर नहीं मालूम, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर हमारे उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। दिल्ली की गलियों के अंदर ऐसा कोई गली खाली नहीं थी जिसमें हमारे माँ बहनों की इज्जतों को न लूटा गया हो। 10,000 कलमा पढ़ने वालों को गाय के खाल में बांधकर उनको आग के हवाले कर दिया जाता था। अगर आपको हमारी तारीख पूछनी है तो जाइए गंगा जमुना के उन नदियों से पूछो जिसमें उलमाए किराम को काट कर बहा दिया गया था। वहां का पानी भी खून की तरह रंगीन हो गया था। ये तारीख थी जब 1947 में ये देश आजाद हुआ, तो उस वक्त आजादी की जो कुर्बानी पेश की थी वो हमारे इन टोपियों दाढ़ी बालों की कुर्बानी की वजह से हमारा ये देश आजाद हुआ है। इसीलिए इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी रखी गई और भारत के संविधान में लिखा गया, इसके अंदर कोई मुसलमान नहीं, इसके अंदर कोई ब्राह्मण नहीं, इसके अंदर कोई SC ST नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। मिनिस्टर साहब, आर्टिकल नंबर 14 पढ़कर देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर कहा गया है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के बुनियाद पर, इलाके के बुनियाद पर किसी को हक से उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। और हमारे जो आज धार्मिक बातों की बात करते हो, शरीयत को बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हो, आर्टिकल नंबर 25 नहीं पढ़े हो। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस दुनिया, इस मुल्क के अंदर हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी दी गई। आर्टिकल नंबर 25 साफ लफ्जों में कहता है, हमारे मदारिस में ताले बंद करने वाले आसाम में 1281 मदरसों को बदल दिया गया, 903 मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया। आसाम के CM साहब आर्टिकल नंबर 30 पढ़िए, जिसके अंदर कहा गया है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश
اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے مذہب کی بنیاد پر اور اپنی اپنی لینگویج کو سکھانے کے لیے ٹوٹل مائنورٹی کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنا اپنا مکتب اور مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ بھارت کے سنویدھان کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ طاقت میں بیٹھے، کرسی اقتدار پر بیٹھے، اور ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو۔ میرے نوجوانوں، آپ کو، قوم کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑی سی تبدیلی یہ لائیے، بدزنی سے بچیے۔ ایک آدھ کی غلطی کی وجہ سے اس مقدس جماعت سے ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے کسی بھی قیمت پہ۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے ہم میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس دیش کے اندر ہمارا قانون ہے۔ اگر ہمارے علماء نہیں رہے، اگر ہمارے مدارس نہیں رہے، میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر شریعت اور عقیدے کے اندر اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی، اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ سینکڑوں جلسے کر لیں، آپ کبھی بھی سدھار پیدا نہیں کر سکتے۔ علم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور اتحاد اور یونٹی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو، لیکن جب ملت کی بات آ جائے، جب سماج کی بات آ جائے، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھ لیجئے، اس دیش کے اندر ہیں، اس دیش کے اندر 33 کروڑ جن کے خدا ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور جن کا ایک خدا ہے وہ 33 کروڑ پلیٹ فارم پر ہے۔ یہودی کیوں اتنے طاقتور بن گئے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہودیوں کے کامیابی کی 3 وجہ میں بتاتا آپ کو، اور وہ تینوں باتیں قرآن سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بات میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن بس میں اتنا کہوں گا، 2-3 چیز۔ ایک یہ کہ جہاں پر بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، ہم اپنے جیب خاص سے ان تعلیمی اداروں کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء سے محبت، علم کی کثرت، اور تیسری بات یہ ہمارے نوجوانوں، تیسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ متحد رہنا ہے، اور ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنا ہے اپنے علماء کرام سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو ضرور ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دینی اعتبار سے ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی علم کا شوق ہمارے دلوں کے اندر دے اور علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ جس طرح آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے ابھی بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر آپ روانہ ہوں۔ السلام علیکم۔ الپ سنکھیانک آواز کا کیلنڈر مولانا کے ہاتھ سے میں پرکاشن کرنے جا رہا ہوں 2024۔ نعمان بھائی، نعمان بھائی، دعا کر لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
یا اللہ بہت مبارک محفل منعقد کی گئی ہے، یا اللہ اس محفل کو، اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے یا اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کو اپنا فضل و کرم سے معاف فرما۔ جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرنے میں تعاون پیش کی ہے یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کے برکت سے اس شہر کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا فرما، دینداری کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے، شریعت سے، علماء سے، علم سے بے پناہ محبت پیدا فرما۔ اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس محفل کو، اس مجلس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔